السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و معزز علماء اکرام و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس رونق پروگرام میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے موت کی تیاری ہم کیسے کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس کسی کا بھی وقت ختم ہو جائے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یقیناً یہ دنیاوی زندگی تھوڑے سے وقت کا ساز و سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے، اور ہمیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی کتنی بار سنو اتنی بار ہمیں سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے ہم اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ الغرض ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں توجہ دیں دنیا سے زیادہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہرحال اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس کا بھی وقت ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اس کا ایک دن مقرر کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، کھلے الفاظ میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ موت اس وقت میں اسے آ کر کے رہے گی۔ موت کا یہ جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے، یہ اللہ کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے بھی نہیں آئے گی، لکھے ہوئے وقت کے بعد بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے اسی وقت میں موت آ کر کے رہے گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہاں بسا اوقات کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے موت سے پہلے کچھ جھلکیاں موت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ موت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جھلکیاں بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اپنی موت کا جب احساس ہونے لگتا ہے، یعنی آدمی جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یقیناً اب میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، موت کے انتظار میں ہوں۔ کبھی کبھار بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے تو انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اب میری موت آنے والی ہے۔ کبھی کبھار کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یقیناً اب میرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ جھلکیاں ہیں، یہ علامات ہیں موت کے۔ اس وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھتا ہے، اسے چاہیے اس چیز سے ہم غافل ہیں، اس چیز سے ہم غافل ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے، موت سے پہلے کی تیاری کرے۔ یہ اشد ضرورت ہے، اور اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم تمام غافل ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنی موت کا احساس ہونے لگے، اگر انسان کو تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو اسے کرنا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر خوشی راضی ہونا ہے،
خوشی خوشی اسے گلے لگانا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ جیسے کسی کو اگر کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی یا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھائی آپ کو کینسر ہو گیا ہے، آپ کو کرونا وائرس لگ گیا ہے، یا پھر آپ کچھ لمحوں کے یا کچھ دنوں کے مہمان ہیں، تو ایسے وقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھے اچھے ایمان والوں کو ہم نے دیکھا ہے، انسان زار و خطار رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، اللہ پر شکایتیں کرنے لگتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ افسوس ہے ہمارے ایسے ایمانیت پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز، مصیبت آئے، بیماری آئے، رنج و غم ہو، اللہ تبارک و تعالی اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار کر دے، بجائے انسان لعن و طعن کرنے کے، آہ و گزاری کرنے کے، اس وقت انسان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ انسان الحمدللہ کہے۔ بہت کم الحمدللہ کہتے ہیں۔ انسان اس وقت الحمدللہ کہے ہیں، بھائی کتنی بھی مصیبت آئے، مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، آدمی رونا دھونا بنا کرے، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر احسان ہے، اللہ نے مجھے پہلے بھی اچھا رکھا تھا، آج بھی اچھا رکھا ہے، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اللہ کی قضا و قدر پر ایمان لانا، اس میں ہم بہت سارے لوگ اہل ایمان بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کی اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، بھلے مصیبت کیسی بھی ہو، مشکل کیسی بھی ہو، آفت کیسی بھی ہو، حادثہ کیسا بھی ہو، آدمی تقدیر کو نہ چھوڑے، تقدیر پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب میرا اصل سفر شروع ہونے والا ہے، میری دنیاوی زندگی ختم ہو کر میری آخرت شروع ہونے والی ہے، جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخرت کا سفر ہے، وہاں پر میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے متعلق ہمیشہ 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 اچھا گمان رکھنا چاہیے، مثبت گمان رکھنا چاہیے، پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، کبھی بھی اللہ کے متعلق نگیٹیو سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے ہر شخص مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھے کہ میرا رب میرا ساتھ ہے، میرا رب میرے لیے اچھا کرے گا، میرا رب مجھ پر رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے متعلق اچھی سوچ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ عطا کی ہے، ان دنوں میں انسان کے لیے چاہیے، ایسے تو ہمیشہ بھی چاہیے، لیکن جس کو لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اپنا عزم مصمم کرے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اب میں اس پر گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور خصوصاً ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے جو گناہ سوائے اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم میں سے اکثر کیا، ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم گنہگار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بندے کو چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائے، توبہ کثرت سے کرے، استغفار کثرت سے کرے، اور اللہ کے متعلق مثبت سوچ رکھے، اللہ سے ڈرے، گناہوں سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو قریب الموت تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پوچھا کیف تجدک،
اے میرے ساتھی، تم اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو؟ موت بالکل قریب ہے، مرگ الموت کے قریب پہنچ چکے ہو، تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ اس ساتھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مجھے میرے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، اس وقت مجھے میرے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں کہ اللہ کہیں میری گناہوں کی گرفت نہ کرے، مجھے سزا نہ دے، مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ پھر اللہ سے مجھے امید بھی ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، کیا بتاؤں، سزا کا ڈر بھی لگ رہا ہے اور اللہ سے امید بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بھی آ جائے اور اللہ سے امید بھی آ جائے، اللہ اس بندے کا بیڑا پار کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کا بیڑا پار کر دیتا ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرو، عقیدے کو مضبوط کرو، گناہوں پر توبہ و استغفار کرو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، بیماری کتنی بھی بڑی ہو، آدمی کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آئے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت بیمار تھے، تڑپ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بڑے سخت بیمار تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، موت کی خواہش نہ کریں، موت کی تمنا نہ کریں۔ اگر آپ اچھے راستے پر ہیں، عقیدہ آپ کا درست ہے، ایمان کے راستے پر ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ اور زندگی عطا کر دے، کچھ اور ایام عطا کرے، یقیناً آپ اچھے اعمال ہی کریں گے۔ اگر آپ غلط راستے پر ہیں اور اللہ آپ کو کچھ اور زندگی دے دے تو اللہ نے آپ کو مہلت دیا ہے، اس میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں اور آپ کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان ہر حال میں اور خصوصاً اس وقت میں جب انسان مرگ الموت میں ہو، وہ صبر کرے، اللہ سے خیر کی امید رکھے۔ اسی طریقے سے موت کی تیاری میں سے ایک چیز اور اشد ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے حقداروں کا حق ادا کریں۔ اس میں بہت سارے لوگ غفلت برت رہے ہیں، اللہ کے لیے اس بات کو توجہ سے سنیں، مرنے سے پہلے حقداروں کا حق ادا کریں، جس کا جو بھی حق ہے فوراً اس کو ادا کر دیں، فوراً اس کو ادا کریں، کوشش کریں۔ خصوصاً قرض اگر آپ نے لیا ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، دے دیں، یا پھر اپنے بچوں کو، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دیا ہے تو دے کر کے ختم کر دے، یا نہیں تو اپنے بچوں کو بلا کر کے وصیت کرے کہ اے میرے بچوں، یہ میری دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ زمین ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا، میرا قرض ادا کر دینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرض کو معمولی میں مت لو، کیونکہ آج ہم میں سے اکثریت قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہتوں کو تو ایسے دیکھا ہے کہ قرض انہوں نے لیا ہے، وہ قرض نہ تو بچوں کو پتا ہے، نہ تو بیوی کو پتا ہے، نہ تو گھر والوں کا اس کا علم ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سیکریٹ بینک بیلنس ہیں، سیکریٹ قرضے ہیں، اور سیکریٹ ان کے کاروبار چل رہے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ایسے کبھی، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ کا کوئی تجارت چل رہا ہے، اس کو علم آپ کے بچوں کو ہونا چاہیے، آپ کے اہل خانہ کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرض کی بیماری ہم میں سے آج اکثریت کو لگی ہوئی ہے۔ خصوص اور بہتوں کو تو ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے، قرض تو لیتے ہی ہیں اور اس پر بڑھ چڑھ کر کے قرض کیسے لیتے ہیں؟ بڑھ چڑھ کر کے لوگ سود پر قرض لیتے ہیں، جو نہایت ہی سخت حرام ہے۔ اور سود کے کتنے گناہ ہیں، کیسے کیسے گناہ ہیں، کیا کیا اس کی سزائیں ہیں، علماء اکرام نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرض کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ یقیناً جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔
وہ صحابی جانے لگے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا, بلا کر کے پوچھا علیک الدین, کیا تم پر کوئی قرض باقی ہے؟ تو کہا کہ ہاں. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہے, مخروز ہے, قرضدار ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. فَإِنَّ صَاحِبَهُ مُحْتَبِسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ, اس لیے کہ قرض جس سے لیا ہے وہ جنت کے دروازے پر بیٹھا رہے گا. تو اللہ کے لیے جو بھی قرض ہے اس کو مرنے سے پہلے ادا کر دو, یا وصیت کر کے رکھو, یا لکھ کر کے رکھو, یا پھر اس کا کسی کو گواہ بنا کر کے رکھو, کیونکہ قرض کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے. حقوق میں صرف قرض ہی نہیں آتے, بلکہ قرض کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں. پڑوسی کا حق ہے. اگر آپ نے پڑوسی کی ایک فٹ زمین کو چوری کیا ہے, قبضہ کیا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے گھر بنا رہے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, بازو والے کی زمین پر قبضہ جما لیتے ہیں, یا اس میں سے کچھ حصہ چوری کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی مرنے سے پہلے اس کی اس زمین کو واپس نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اللہ اسے پہنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو, 7 زمینوں کا طوق کیسے ڈھوئیں گے, کیسے ڈھوئیں گے؟ مرنے سے پہلے اس کو دے کر کے, یا پھر اسے معافی مانگ کر کے, یا اس کا ہدیہ عطا کر کے ختم کر لے. اگر کسی کا مال چوری کیے ہیں, یہ حق ہے, مرنے سے پہلے معافی مانگ لے, اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہے. اگر آپ نے کسی کی چغلی کی ہے, کسی کا غیبت کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, اللہ کے لیے مرنے سے پہلے اس کی معافی مانگ لے, یا اس سے معافی تلافی کر لے, ورنہ کل قیامت کے دن اس کا حساب تمہیں ادا کرنا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, بخاری شریف کی وہ پیاری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه وماله فليؤديه إليه قبل أن يأتي يوم القيامة. اگر اپنے بھائی پر اس کا مال لے کر, یا اس کی عزت نکال کر, یا اسے بدنام کر کے تم نے اگر ظلم کیا ہے تو موت آنے سے پہلے اللہ کے لیے اسے معافی تلافی کر کے ختم کر لو. قیامت کے دن سے پہلے اس سے معافی تلافی کر کے ختم کر لو, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک تمہارا حساب و کتاب لے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ, اللہ کے نامہ اعمال میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز, بڑی سی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے, اور اس کا تمہیں حساب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے فرمایا برابر بھی نیکی کرو گے, کل قیامت کے دن پالو گے, ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے, کسی پر ظلم کرو گے, کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے, کسی کا حق مارو گے, کل قیامت کے دن پالو گے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی حقوق میں سے ایک حق جو بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بھیانک ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حقدار کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ ہے اپنے بہنوں کا حق. آج بہت سارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں بیچارے, جب بہنوں کو حق دینے کی بات آتی ہے, بھلے وہ اہل حدیث بھی ہیں اور اہل سنت میں سے بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, داڑھی والے بھی ہیں, لیکن جب کچھ دینے کی بات آتی ہے تو وہ قبضہ جما لیتے ہیں, لینے کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر کے آگے لیتے ہیں. خصوصاً بہنوں کا حق اس کو ضرور ادا کرے, کیونکہ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں تمہاری تعلیم پر باپ نے اتنا خرچہ کیا ہے, تمہاری شادی پر اتنا خرچہ ہوا ہے, تمہارے لیے اتنا خرچہ کیا گیا ہے, پھر تمہیں جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. نہیں میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک پہ فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کا اگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بہنوں کا حق ادا کرو. اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے, آپ کے والد کی جائیداد تھی, اس میں سے آپ کا جتنا حق بنتا ہے آپ کی بہنوں کا اس کا آدھا حق بنتا ہے. بھائیوں کو 2 حصے دیے جائیں گے تو بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا. وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو بیان کیا ہے, یہ حق ہے اپنی بہنوں کا. کئی بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوں کا حق مارا ہے. بہنوں کا تو کیا بات ہے, بھائیوں کا تو حق مارا ہے, ماں کا حق مارا ہے, باپ کا حق مارا ہے. پھر شریعت کے اعتبار سے بڑے علامہ بنے پھرتے ہیں, فتوے دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب حقوق کی بات آتی ہے تو ان کے کئی ایسے حقوق ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جس کو سالوں سے انہوں نے ادا نہیں کیا ہے. اللہ سے ڈرو حقوق کے معاملے میں, اللہ سے ڈرو حقوق کے معاملے میں. اسی طریقے سے خصوصاً ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر شرک و بدعات بہت عام ہیں. شرک و بدعات بہت عام ہیں اور بہت ساری خرافاتیں ہوتی رہتی ہیں.
اور ان خرافاتوں میں ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو آدمی کو مرنے سے پہلے جہاں پر اس کی مال و جائیداد کی وصیت کرنا ہے کہ میری یہ وصیت ہے، یہ میری نصیحت ہے، وہیں پر اسے چاہیے کہ وہ یہ وصیت کر کے بھی جائیں کہ جب مجھے کفن دے، دفن دے، یا مجھے قبر میں دفن کرے تو مجھے شریعت اور سنت کے مطابق دفن کرے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ وصیت کرے، کیونکہ اکثر خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے، میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جب تک زندہ تھا قرآن و سنت کا پیروکار تھا، لیکن مر رہا ہوں میرا جنازہ غیر سنت کے مطابق دفن ہو رہا ہے، میری تدفین غیر سنت کے خلاف ہو رہی ہے، میرا غسل سنت کے خلاف ہو رہا ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے؟ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائیں، میرا دفن ہوگا سنت کے مطابق، میرا کفن ہوگا سنت کے مطابق، مجھے تدفین کیا جائے گا سنت کے مطابق۔ اور یہ کوئی غیر بات نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا یہ اسلوب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک عظیم ساتھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو جمع کر کے انہیں وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا۔ آج یہی ہوتا ہے نا، بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، گلف سے آ رہا ہے، قطر سے آ رہا ہے، 2 دن رکھا جائے، 3 دن رکھا جائے۔ کئی جاہلوں کو تو ہم نے دیکھا ہے نعوذ باللہ 2 دن تک باپ کا جنازہ رکھے رہتے ہیں، یہ شریعت کے سخت خلاف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جلدی لے کر کے جانا، اس میں تاخیر نہ کرنا، کسی کا انتظار نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے عود دان کو نہ لے کر کے آنا، کوئی آگ جلانے والا آگ لے کر کے نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کہا میرا کفن ہوگا سنت کے مطابق، میرا دفن بھی ہوگا سنت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب مجھے خبر میں رکھیں گے تو مٹی کو ڈائریکٹ ڈالیں گے، ڈائریکٹ مٹی کو ڈالا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا کہ میری خبر پر کسی بھی طریقے کا پختہ کام نہ کرنا۔ پھر یہ بھی کہا کہ میری خبر پر بیٹھ کر کے کوئی سورہ یاسین یا پھر کسی طریقے کے شرک و بدعت کے کام نہ کرنا۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ باتیں بھی کہی کہ میری خبر پر کوئی رونے دھونے والی نہ آئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ یہ پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر یہ نہ کیا جائے گا تو میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ موت کی تیاریاں ہیں، اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔